کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ چلتے ہوئے ہمارے بازو ہلتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ حرکت کرنے کے لیے ہماری ٹانگیں ہمیں آگے لے جا رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں بازوؤں کو ہلانے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے چاہے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ وہ سوال ہے جو دہائیوں تک محققین کو ستاتا رہا ہے، اور اب ایک امریکی تحقیق میں اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ ماضی میں محققین بازوؤں کی حرکت کو انسان کے ارتقاء کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان ارتقاء کے ابتدائی ادوار میں چوپایوں کی طرح دونوں ٹانگوں کے ساتھ ساتھ دونوں بازوؤں پر بھی چلا کرتا تھا۔ پھر جب اس نے کھڑے ہو کر صرف دونوں ٹانگوں پر چلنا سیکھ لیا تو بازوؤں کی یہ حرکت پرانی عادت ہونے کے سبب لاشعوری طور پر اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ لیکن 2009 میں مشیگن یونیورسٹی کے بایو میکینیکل انجینئرز نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ چلتے ہوئے بازوؤں کی حرکت کا تعلق ارتقاء کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان چلتے ہوئے اپنے بازوؤں کو حرکت دے کر جسمانی توانائی کو بچاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اگر لوگ چلتے ہوئے اپنے بازوؤں کو ساکت رکھیں تو حرکت دینے کے مقابلے میں ان کی توانائی 12% زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر بازوؤں کا چلنا چلنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو جسمانی توانائی کو بچاتا ہے۔ اس طرح چلنے سے انسان بغیر بازوؤں کو حرکت دیے ہوئے چلنے کے مقابلے میں 20% زیادہ تیز بھی چلتا ہے۔ محققین نے بتایا کہ بازوؤں کی حرکت ہماری ٹانگوں سے جڑی ہوتی ہے۔ جب آپ بائیں پیر کو آگے بڑھاتے ہیں تو قدرتی طور پر دایاں بازو آگے بڑھتا ہے، اور جب آپ دائیں پیر کو آگے بڑھاتے ہیں تو بایاں بازو آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ اس کے برعکس کرنے کی کوشش کریں گے تو 26% زیادہ جسمانی توانائی خرچ ہوگی۔ بازوؤں کی حرکت سے توانائی کس طرح بچتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے بازوؤں کو ایک پینڈولم کی مانند تصور کریں۔ جب ہماری ٹانگیں حرکت کرتی ہیں تو ساتھ ہی ہمارا جسم بھی حرکت کرنے لگتا ہے، اور جسم کی یہ حرکت ہماری بازوؤں کو پینڈولم کی طرح حرکت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ ایسے میں بازوؤں کو ساکت رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے اضافی توانائی خرچ ہوگی۔ تحقیق میں اس بات سے بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر چلتے ہوئے بازوؤں کو حرکت نہ دی جائے تو ریڑھ کی ہڈی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔